اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو خود بخود چند سوال کرنے پڑیں گے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے، یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ مثلا ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ظاہر امریکہ میں ہیں اس وقت، آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ جتنی سوسائٹی تم دیکھ رہے ہو نا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب ہماری فکر کو اڈاپٹ کر لیں گے، یہ سب یہ ہو جائے، یہ سب یہ ہو جائے، صرف اتنا سوچیں دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، عدل کا نظام آ جائے، لگتا ہے کہ ہو جائے گا آسانی سے؟ اگر اپنے ذہن کو استعمال کریں اور سوچیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے ہاں ہوگا تو صحیح، لیکن کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور پھر ایک اور کوشچن بھی ہے، میری زندگی میں ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یہ بھی تو ہے کہ ہر انسان ظاہر ہے اپنے زندگی میں کچھ نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی ہم ساری زندگی ایک کام کے لیے زندہ رہیں اور اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قطعاً ہوگا۔ کب ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر ایک اور سوال ہے، یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ سب کیسے ہونا ہے؟ اور میں جیسے کہ دوپہر عرض کیا تھا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے امام تشریف لائیں گے، دعا پڑھیں گے اور ہو جائے گا، اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر میں ایک سادہ سی بات پوچھوں گا، پھر اللہ کے نبی نے وہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ پھر اللہ کے نبی وہ دعا پڑھ لیتے؟ بھئی جس دعا کو پڑھ کر امام نے کرنا ہے اور ہونا ہے تو خدا نبی کے ذریعے وہی دعا پڑھوا دیتا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر یہی ہونا ہے تو پھر خدا نے 1100 سال انتظار کیوں کروایا؟ اصل غیبت کیوں ہوئی؟ پھر یہ سب کا سب ہمیں بتا رہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا ہے، آپ محنت کریں گے تو کام انجام پائے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر لوگ سستی کریں گے تو غیبت جاری رہے گی، پھر غیبت چلتی رہے گی، اور غیبت خود ایک سزا کا نام ہے۔ اچھا ہے کیونکہ ابھی ہم 15 شعبان تک یہاں پہ نہیں ہوں گے، تو اس کے حوالے سے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں غیبت کے حوالے سے کہ اس کو ہم کس انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم غیبت کو کس انداز میں دیکھیں؟ مثلا خدا متعال اماموں کو بھیجتا ہے ظاہر میں رکھنے کے لیے یا پردہ غیب میں رکھنے کے لیے؟ تو خدا بھیجتا ہے اماموں کو ظاہر میں رکھنے کے لیے، وہ پردہ غیب میں کیوں رکھے گا؟ خدا نے جو کام دیا ہے وہ کہ وہ ہدایت دیں، وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ وہ ان کے اندر سے نکالتا ہے، نبیوں کو، انبیاء کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو قوموں کے اندر رکھتا ہے، ورنہ خدا فرشتے بھیج دیتا۔ بلکہ میں بعض اوقات سوچا کرتا ہوں کہ اگر خدا متعال نے صرف پیغام دینا ہوتا تو خدا پہاڑوں کے اوپر، غاروں کے اندر اپنے پیغام کو لکھ دیتا اور کہتا جس نے لینا ہے جائے وہاں جا کے پڑھے اور لے لے۔ یہ بھی کر سکتا تھا، 10 کام ہو سکتے تھے، لیکن خدا کو صرف پیغام نہیں دینا تھا، خدا متعال نے کسی کو ماڈل کے طور پہ بھی پیش کرنا تھا، تو خدا نے نبی کو بھیجا، خدا نے امام کو بھیجا، امام تشریف لائے۔ غیبت کیوں ہوئی اصلاً؟ اس کی ایک سادہ سی مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فرض کریں کوئی انسان پیاسا ہے اور پیاس کے عالم میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئیے جیسے آپ پانی پلانے والے ہیں، تو اگر کوئی انسان چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے، اور آپ کہتے ہیں ہاں میں پانی پلانے کو تیار ہوں، آپ اس کو ایک گلاس پکڑاتے ہیں کہ وہ پانی پیے، اور مثلا وہ گلاس شیشے کا گلاس ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہاتھ میں لیتا ہے، زمین پہ گراتا ہے، پانی بھی بہا دیتا ہے اور گلاس بھی توڑ دیتا ہے، اور دوسرے سیکنڈ میں دوبارہ کہتا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ صحیح ہے؟ اب ایک کوشچن ہے، آپ پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ چلیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندر پیشنس ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دفعہ تو اس نے کر دیا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ دے دیتا ہوں۔ آپ دوبارہ پانی لے کر آئے اس کے پاس، اس نے دوبارہ گلاس لیا اور وہ گلاس دوبارہ زمین کے اوپر پٹکا، گلاس بھی توڑ دیا، پانی بھی بہا دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کہتا ہے کوئی جو پانی پلائے۔ کتنی دفعہ پلائیں گے آپ کتنی دفعہ پلانا چاہیں گے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ اتنی دفعہ تو پلا دیا جائے؟ ایک دفعہ آپ پلا چکے ہیں، توڑ چکا ہے، دوسری دفعہ آپ نے پلایا ہے، اس نے پھر بھی توڑا ہے، اور خدا نے کتنی دفعہ پلایا؟ 11 مرتبہ۔ 11 امام بھیجے ہیں اور دنیا چلاتی رہی کہ ہے کوئی جو ہمیں ہدایت دے، اور وہ بار بار امام بھیجتا رہا اور وہ بار بار شہید ہوتے رہے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب تمہارے کہنے کو نہیں سنوں گا،
اب تمہارے کیے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے کو نہیں سنے گا, اب کیے کو دیکھے گا. اب اگر میں چلا چلا کر کہوں نا خدا ہے کوئی جو مجھے ہدایت دے, تو خدا کہے گا یہ 11 دفعہ ہم سن چکے ہیں, اب کہنے کا نہیں ہے, اب کرنے کا ہے. سوال یہ کرنا کیا ہے ہمیں, تاکہ ہم اس تمام معاملے کو لے کر ایک جگہ تک پہنچ جائیں. دیکھیں 2 طریقے ہیں ہمارے پاس غیبت کے معاملے کو دیکھنے کے, اور آپ لوگ الحمدللہ ان کاموں کے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپرٹ ہیں کسی حد تک, کم سے کم آپ میں سے اکثر لوگ ایکسپرٹ ہوں گے. وہ یہ کہ آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی اپنے پینشن کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بزنس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ سب لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک دفعہ سیریسلی پوچھوں گا, آپ نے غیبت کے خاتمے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے ابھی تک؟ کیوں نہیں کی ہے؟ آپ کی زندگی کا یہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟ اگر واقعاً سیریسلی آپ کی لائف کا یہ ایک ایشو ہے کہ ہاں مجھے غیبت ختم کرنی ہے, تو آپ کو اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے تھی. آپ اپنی پینشن کے فنڈ کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, جس نے آپ کو چند سال سے زیادہ کام نہیں آنا ہے, اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں. تو ان کے ظہور کے لیے پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر ان کے لیے پلاننگ کرو. اور اس پلاننگ کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ بھئی آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ معاملہ ختم کیسے ہوگا, آخر کب تک غیبت چلنی ہے. ہمیں اس پہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ خدا ہمیں امتحان میں ڈالے. اگر ہمارا امام ہم سے یہ کہے نا کہ میں تم سے چاہتا ہوں تم 500 سال انتظار کرو, تو نوکر ہونے کے ناطے ہمیں ان سے کہنا پڑے گا مولا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے کہنے پہ 500 سال بھی انتظار کریں گے. مشکل یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ تم 500 سال انتظار کرو, تو میں کہوں گا مولا میں بے صبر ہوں, مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا. نہیں, اگر وہ کہیں تو کر لیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ انتظار کرو, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ کر لو تاکہ میں آ جاؤں پھر یہاں پر. وہ نہیں کہہ رہے ہم سے, بس یہ جو انتظار ہو رہا ہے وہ ان کی حکم پہ نہیں ہو رہا ہے کہ مثلا وہ یہ کہیں انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ خدایا تو اس قوم کو انتظار میں ڈال دے. نہیں, یہ نہیں ہوا. نہ خدا نے یہ چاہا تھا کہ اے قوم تم پہ ہم نے لکھ دیا تم انتظار کرو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کہیں نہ کہیں. اور پھر میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں, یہ کہ انتظار ہم کر رہے ہیں یہ دشمنوں کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے ہے؟ بھائی دشمن تو پیدا ہی دشمن ہے, وہ تو دشمنی کرے گا. اصل مسئلہ ہمارا ہے, یہ سارا ایشو ہمارے اوپر پلٹ رہا ہے, اور ہمیں اس بات کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, آپ کے سامنے ڈسکشن ٹائپ کا پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس برین اسٹارمنگ سے آگے بڑھیں. وہ یہ کہ بھائی یہ جو غیبت کا معاملہ ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ غیبت کا معاملہ 100% ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر ایک اور بات بھی عرض کر دوں, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی غیبت کا جو ایشو ہے نا یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, یہ ہمارا پرسنل ایشو نہیں ہے. سوسائٹی اگر تیار نہیں ہے تو غیبت رہے گی, اور سوسائٹی تیار ہے تو غیبت ختم ہو جائے گی. تو میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ اس کا بھی میں ایک جواب عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں سمجھتا ہوں, اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ غیبت کب ختم ہوگی اور امام کب تشریف لائیں گے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے غیبت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کر لی ہے یا نہیں کی ہے. یہ کہ غیبت کب ختم ہوگی, امام کب تشریف لائیں گے, شاید یہ میرے ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کے تبدیل ہونے سے ہوگا. لیکن یہ کہ میں نے اپنا کام کر لیا یا نہیں کیا, یہ تو 100% میرے اپنے ہاتھ میں ہے. مجھ سے جو مانگا گیا ہے وہ یہی مانگا گیا ہے کہ میں اپنے کام کو پوری طریقے سے کر لوں. اچھا, اپنے کام کو پوری طریقے سے کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, گرچہ مناسبت بی بی کی شخصیت کے حساب سے تھی, لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو شاید ایسے ہیں ساری زندگی ڈسکس کرنے والے ہیں, اس خاطر میں اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں, اور چند پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں. الحمدللہ رب العالمین, میں بار بار یہ کہہ کر اپنے بات میں ویٹ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس 30 سال میں مجھے بہت ساری جگہوں پر آپ کی جیسے الحمدللہ رب العالمین ہزاروں مومنین, اگر میں لاکھوں نہ کہوں, ملنے کا موقع ملا ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, کچھ چیزیں اور اگر بہتر ہو جائیں تو معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں, کچھ اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.
تو الحمدللہ رب العالمین پچھلے کے مقابلے میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے جس جگہ تک ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر ہم کچھ چیزوں کو اور اضافہ کر لیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اپنے کام کو کسی حد تک پورا کر سکیں گے. اب میں ان پوائنٹس کو عرض کرتا ہوں جو اس معاملے میں مدد دیں گے اور اس معاملے میں بھی کہ ہمیں امام کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کیا کر لینا چاہیے. ایک جملے سے شروع کرتے ہیں چونکہ برادر نے نعرہ لگایا تو اس سے مناسبت لیتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک ڈسکشن ہو رہا تھا، ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ٹی وی کے اوپر. میں معمولاً ٹاک شو نہیں دیکھا ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال دیکھ رہا تھا. میں آپ کو سیریسلی اور سنسیئرلی مشورہ دوں گا، پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کم از کم پولیٹیکل ٹاک شوز مت دیکھیے گا. یہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، یہ صرف آپ کو بیمار کرے گا. میں نہیں دیکھتا، ایک بھی نہیں دیکھتا. یہ ڈس انفارمیشن ہے، اس میں انفارمیشن نہیں ہے. مطمئن رہیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کا ایک پورا گیم ہے بلیک میلرز کا. یہ اس گیم کے اندر رہ کر کام ہو رہا ہوتا ہے. ان میں ہر آدمی کی ہنسی، اس کا غصہ، اس کا ہاتھ اٹھانا نیچے کرنا، سب کا سب ایکٹنگ ہے. یہ سب کا سب پلانڈ اور ایکٹنگ ہے. اس میں کوئی چیز نیچرل نہیں ہے. اور آپ ان ایکسپرٹس کے سامنے آسان شکار ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں فلٹر کر لوں گا، تو میں اپنی اسپیشلائزیشن ایم فل پولیٹیکل سائنسز ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر پائیں گے. آپ نہیں کر پائیں گے اس کام کو، آپ ان کا شکار ہو جائیں گے. لہذا میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کام مت کیجیے گا. اچھا، آپ ظاہر اس ہمدردی میں کرتے ہوں گے کہ ہم پاکستان کے حالات سے آگاہ ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ قطعاً آگاہ نہیں ہوں گے، آپ کی بے خبری میں اضافہ ہوگا. تو آپ اس مصیبت کو اپنے سر پہ مت لائیے گا. بہر وہ ایک مذہبی پروگرام تھا اور تو ایک ٹاک شو تھا، اس کے اندر میں ان کی بات سے آگے بڑھا رہا تھا نعرے سے. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہا تھا اور اس ڈسکشن میں بہت اچھا ایک آدمی نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ واپس آ جاؤں جو ہم نے شروع میں چھیڑا تھا. وہ میرے ذہن سے نہیں نکلا، وہ بھی ہے باقی. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں. اسلام میں ایک شعور ہے اور ایک شعار ہے. شعار کہتے ہیں نعرے کو. ایک آپ کے پاس شعور ہے اور ایک آپ کے پاس شعار ہے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ شعور اور شعار ساتھ ساتھ چلیں. آئیڈیل یہ ہے. بعض قوموں میں شعور ہوتا ہے، شعار نہیں ہوتا. بعض کے پاس شعار ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا. ہماری والی کون سی ہے؟ سب ایگریڈ. ہم ایموشنل پارٹ ہیں. امت اسلامیہ کا جذباتی حصہ ہم ہیں اور اس کا عقل والا حصہ کہیں اور ہے. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اچھا، اسی وجہ سے ہم بہت استعمال ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ہم استعمال بھی ہوئے ہیں. اور یہ وہ پوٹینشل ہے جس کو کوئی اس دین سے لڑنے والا اجازت نہیں دے گا کہ آگے بڑھے. یہ بہت عجیب و غریب پوٹینشل ہے جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، اور اس پوٹینشل کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ یہ فلورش کرے یا آگے بڑھے. ہمارے کچھ قوموں کے پاس شعور ہوتا ہے، ان کو شعار دینا پڑتا ہے کہ آگے بڑھو. اور کچھ قوموں کے پاس شعار ہوتا ہے جن کو شعور دینا پڑتا ہے کہ کچھ سیکھ کے بڑھو. صحیح ہے. ہماری قوم کی یہ مشکل ہے. اب میں اس کو اور بڑے لیول پہ لے آؤں تو ہمارے پاس دین اسلام کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر تک ہم پہنچ رہے ہیں، باطن تک ہم کم پہنچ رہے ہیں. ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی. ہماری بات شروع ہوئی تھی غیبت کے خاتمے کے لیے، اور غیبت کے خاتمے کے لیے جو میں نے کہا چند پوائنٹس جن کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا. الحمدللہ رب العالمین گزشتہ 25-30 سال کے اندر بہت ساری اچھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس چیز میں اب نیکسٹ اسٹیپ پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ظاہری بنتا جا رہا ہے، اس کا باطن کب بنے گا؟ اب باطن بھی بنانا پڑے گا. اور جب ہم باطن کو بنانے کی طرف جائیں گے تو پھر اور ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس کی اپنی اچیومنٹس ہوں گی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب ایک خطرہ بھی پہلے بتا دوں. اگر کسی قوم میں شعار رہے اور شعور نہ رہے تو کچھ عرصے بعد شعار بھی نہیں رہتا.
یہ مشکل ہوتی ہے. شعار لمبی مدت نہیں چلتا ہے, اس کے ساتھ پیچھے شعور کو آنا پڑے گا. اگر نہیں آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. میں ایک سمبولک آپ کی خدمت میں اگزامپل دوں. مثلا فرض کیجئے میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میرے دادا کے زمانے کی ہے, اور میں نے نشانی میں بچا کے رکھ لی ہے, کام نہیں آتی ہے, بچا کے رکھی ہوئی ہے. کتنی نسلیں بچاؤں گا؟ اگر کوئی اینٹیک میں بڑی آفر لگ گئی ہو تو پھر تو شاید بچا لوں گا, لیکن اگر کوئی آفر نہیں لگی ہے, میری بعد والی نسل بچائے گی؟ کچھ ہی عرصے میں پریشان ہو جائیں گے. چلو اس نے بھی بچا لیا, اس کے بعد والی نسل بچائے گی؟ نہیں بچائے گی. صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس. دین کے اندر کوئی بھی آپ فکر لے لیں, سب کے پاس ایک راستہ ہے, اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں. اگر پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی آپ کا شعار بچے گا, اور اگر وہ ثابت نہیں ہوئی تو شعار نہیں بچتا ہے, پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہم برسوں کی محنت کرنے کے بعد کچھ چیزوں تک پہنچے ہیں. اب ہمارے اور آپ کے سامنے چیلنج کیا ہے؟ آپ کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج, پاکستان میں سے باہر جہاں کہیں چلے جاؤ, سب کے ذہنوں کے اوپر وہ چیلنج آیا ہوا ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے, اور بالکل صحیح بات بھی ہے. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ بھائی یہ جو میسج میرے پاس ہے, یا جو دولت میرے پاس ہے, جو بھی پریشیس چیز میرے پاس ہے, یہ میری اولاد میں جائے گی یا نہیں جائے گی. حضرت ابراہیم حتیٰ ایسے تھے, جب خدا متعال نے کہا انی جاعلک فی الناس اماما قال ومن ذریتی, اے خدا میری نسل میں کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم نے بھی فوراً کہا خدا میری نسل, ٹھیک ہے تو نے مجھے تو امام بنا دیا, ادھر کیا ہوگا, آگے بنیں گے امام یا نہیں بنیں گے؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میری نسل میں کچھ ظالم بھی آئیں گے, انہیں یہ وعدہ نہیں ملے گا, اور کچھ آئیں گے جو واقعاً امامت کے قابل ہوں گے, ان کو امامت ملے گی. یہ اس طرف سے بھی ظاہر ہے. تو ہم سب کے ساتھ ایک ایشو ہے وہ یہ کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری نسل میں کیسے آگے بڑھے گا, اس کو نسل میں بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے, اگر آپ کے کام کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہے تو پھر یہ بڑھے گا, اور اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ نہیں بڑھے گا, پھر معاملہ بہت مشکل میں چلا جائے گا. لیگیسی کب تک گھسیٹیں گے یہ لوگ؟ کب تک ہمارے محبت کے اندر, مثال کے طور پر باپ دادا کے احترام کے اندر چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ اور اگر معاملہ اتنا ہی سنجیدہ کر چکا ہوں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ نے اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے بڑھایا؟ کپڑے وہی ہیں, گھر کا رہن سہن سب وہی ہے, ایک بھی نشانی نہیں ہے. اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی نہیں بچتا, پھر معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ہم پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اسی طریقے سے کچھ خاندانوں کے گھروں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی بے پردگی ہے کہ جیسے بے پردگی واجب ہے. صحیح ہے. اور 2 نسل پہلے ان میں وہ پردہ تھا جو خدا نے بھی نہیں کہا تھا, خدا نے بھی نہیں کہا تھا. 2 نسل پہلے کیا تھا؟ صرف 2 نسل پہلے, 30 سال پہ ایک نسل لیتے ہیں نا آپ لوگ, 2 نسل پہلے 60-50 میں چلے جائے, 1950 میں پردہ کیا تھا؟ پردہ یہ تھا کہ جو شرفاء کے گھر ہوتے تھے ان کے گھر کے صحن کے اندر ایک لکڑی کا ایک ڈبہ آ کے رکھ دیا جاتا تھا جس کو ڈولی کہا جاتا تھا. اس کو کچھ لوگ اٹھا کے لاتے تھے, وہاں پہ رکھ دیتے تھے, اور وہ جو رکھنے والے ہوتے تھے وہ رکھ کے چلے جاتے تھے. پھر جن خاتون نے باہر جانا تھا وہ اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتی تھیں, اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتی تھیں تو ان کو بلایا جاتا تھا جنہوں نے اٹھانا تھا. وہ اٹھانے کے لیے آتے تھے اور وہ لے کے چلے جاتے تھے. ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو کنسائنمنٹ وہ لے کے جا رہے ہیں یہ ہے کیا یہ پیکیج ہے کیا, وہ لے کے چلے جاتے تھے. اچھا, اس احتیاط کی خاطر پلیز دیکھیے گا, اس احتیاط کی خاطر کہ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی خاتون اگر بار بار گئیں تو اٹھانے والوں کو پتہ چل جائے گا, تو خاتون کے ساتھ ایک پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ اس کا ویٹ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا رہے, کہیں وہ یہ نہ سمجھ جائے کہ ایک ہی ویٹ بار بار جا رہا ہے. صحیح ہے. یہ خدا نے کہا تھا اتنا سخت پردہ. اسی قوم کی 2 جنریشن کے بعد بے پردگی ایسے کر رہی ہے جیسے میں نے کہا واجب ہے شاید. کیوں؟ باپ دادا کے اثرات کو لے کے کیوں نہیں چلے؟ اگر پروڈکٹیوٹی ثابت ہوتی تو کر لیتے, پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی تھی, ختم ہو گیا معاملہ.
ایک ٹریولنگ نے سارا کام ختم کر دیا، اور جنہوں نے ٹریولنگ نہیں کی انہوں نے بھی ختم کر لیا. جو انڈیا میں رہ کیا وہ اسی پہ رہ گئے کیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا. تو عزیزان محترم ایک بات بہت واضح ہے، اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے پھر آپ آگے نہیں بڑھا پائیں گے، پھر آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے پروڈکٹیوٹی ہوتی کیسے ہے. آپ کہہ رہے ہیں بچہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھے، وہ بات بھی صحیح ہے، تمام عبادات کو انجام دے، وہ بھی صحیح ہے. ان سب کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. پروڈکٹیوٹی ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے؟ مین پروڈکٹیوٹی اس کے باطن میں ہے. اور اگر وہ مائنس ہوا تو پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی. پھر باقی رہے گا، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. پھر تو عزیزان محترم ایک بات ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اپنے کام میں ڈیپتھ کریٹ کریں. جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو ان ہستیوں کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین صرف ظاہر کا نہیں ہے. اس دین میں ایک ظاہر ہے اور اس دین کے اندر ایک باطن ہے. دونوں کو لے کے ہمیں چلنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اور اگر اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو اس کی چند مثالیں ہم سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام انجام دینے لگیں، فوراً اپنے آپ سے پوچھئے گا خدا اس کام کو کیسے انجام دلوانا چاہتا ہے، ویسے انجام دینے کی کوشش کریں. چونکہ عید کا موقع ہے اور میرے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی یہ عرض کرتا ہوں، میں عید پہ بھی بولتا ہوں تو مجلس میں تبدیل کر دیتا ہوں. بجائے کہ لوگ خوشی خوشی آئیں خوشی خوشی جائیں، میں ایسی باتیں کرتا ہوں کہ لوگ ان کے چہرے یوں اتر جاتے ہیں. تو میں پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں کہ بھائی خوشی کا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مجلس میں تبدیل ہو جائے. تو آپ کی خوشی کو بڑھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل. اس بات کی مثال کہ ظاہر اور باطن، اور بعض اوقات ظاہر رہتا ہے اور باطن نہیں رہتا ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک مثال عید قربان ہے. عید قربان ہے. اچھا عید قربان پہ کیا ہوتا ہے؟ جانور قربان ہوتا ہے، صحیح ہے. اور یہ جو جانور قربان ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے عجیب و غریب آئیڈیاز ہیں. مثلا ایک صاحب تھے، وہ باقاعدہ جانور پر سواری کرتے تھے اس کو خریدنے سے پہلے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ اس کے اوپر سواری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے گے اس نے مجھے بٹھا کے پل صراط کراس کرانا ہے، دیکھوں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. تو اب یہ تو حد ہو گئی جسے کہتے ہیں. اچھا یہ تو بالکل ہی معاملہ خراب کر دیا انہوں نے کہ بھائی عید قربان یہ نہیں ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں عید قربان کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے گا یہ کس کی یاد میں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے سب سے عزیز بچے کو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے تھے. کسی ایک کے بھی ذہن میں ہے کہ حضرت اسماعیل قربان ہو رہے ہیں؟ جب قربان ہو رہا ہوتا ہے جانور، کسی کے ذہن میں ہے؟ کہیں بچے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی یاد دلاتا ہے یہ حضرت ابراہیم کا کام ہے؟ اب دیکھیے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی چیز جو کرسمس ہے، بالکل وہی چیز جو کرسمس ہے. کوئی یقین کرے گا یہ حضرت عیسیٰ کی یاد میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقوی، پرہیزگاری، زہد، قناعت، قربانی، ایثار، اور آج کی کرسمس، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سب ختم ہو گیا نا. 200-300 سال لگے ان کو، ایسی جگہ پر پہنچ گئے. اب اس کرسمس کو، اچھا اب یہ بھی آپ کو پتہ ہی، آپ خود دیکھ رہے ہیں زیادہ تر اب کرسمس بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ یار یہ حضرت عیسیٰ کا نام ہی کیوں لا رہے ہو، اس کو بھی ختم کرو، کچھ اور ٹائٹل دے دیا جائے اس کو. یہ وہ پرابلم ہے جو ہر دینی سوسائٹی میں آتی ہے. اگر ظاہر نہ رہے، ظاہر رہے باطن نہ رہے، معاملہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر اب عید قربان کیا تھی؟ پہلے عید قربان ایک اسپرٹ دینے کے لیے تھی کہ آپ کو یاد ہے بھئی اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی دینی ہے. وہ ظاہر تو رہ گیا، جانور قربان ہو رہے ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قربانی کو یاد کر رہا ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز کو؟ نہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا ہے. اچھا اب اس کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں، مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. اس کے اسٹیجز میں سے ایک اسٹیج یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کسی بھی چیز کا تقدس نکالا جاتا ہے.
سب سے پہلے کسی دینی کام کو برباد کرنا ہو تو اس کا پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو سیکرڈنیس ہے، تقدس ہے، اس تقدس کو اس کو نکال کے کہتے ہیں بھائی یہ بھی دنیا کا سا ایک معاملہ ہے نا، اس کو ایسے ہی کرو. پہلے لیول میں وہ کرتے ہیں. جب وہ کر لیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کوئی اور بینیفٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں، پھر اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس خاطر میں جیسے ہی دیکھتا ہوں کسی دینی کام کے اندر تقدس ختم ہو رہا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب اب یہ ڈسٹریکٹ ہونے والا ہے، اب یہ کہیں اور جائے گا. اچھا، اب تقدس کا کیا عالم رہا قربانی کے معاملے میں؟ کچھ ہے تقدس؟ کچھ بھی نہیں، ایکٹیویٹی ہے. ریاکاری بقول جیسے دوستوں نے کہا، ریاکاری ہو رہی ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہم سب کے سامنے آئے گی. تو اب اگر میں موضوع سے مرتبط کرتا ہوں اس کو، اگر ہمیں غیبت کا خاتمہ کرنا ہے تو دین صرف رسموں سے نہیں چلے گا. ان رسموں کے پیچھے کوئی اسپرٹ ہوگی. جب تک اس اسپرٹ کے اوپر نہیں پہنچیں گے ہم دین کی حقیقت پہ نہیں پہنچیں گے. اچھا، جب آپ اس اسپرٹ کے اوپر پہنچتے ہیں، جو ایسنس ہے اس کا، جو اس کی لاجک ہے، فلسفی ہے، تب آپ کو اس کی صحیح پروڈکٹیوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو اس کی پروڈکٹیوٹی ملتی ہے. اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر دین پہ عمل کرنے والا لاجک جانتا ہی نہ ہو، اب کرے گا کیا؟ اب ہونا کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک کتاب ہے خاشعین کی نماز، آیت اللہ دستغیب کی، خاشعین کی نماز. کسی نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ انگلش میں نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، نہیں معلوم کس نام سے ہوگا، وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. خاشعین کی نماز. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ نماز کے بارے میں کمنٹس دیے اور نماز کی کچھ لاجکس کو ایکسپلین کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو نماز ہمارا ایک ظاہری عمل ہے، اس ظاہری عمل سے نکل کر ہم اس کے باطن پر پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے باطن میں کیا رکھا ہے، اس میں ایکچولی کیا ہے. اور جب اس باطن کے اوپر توجہ دیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اس کی صحیح پروڈکٹیوٹی ہے کیا. ورنہ ایک بچہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو میں 70 رکعت پڑھوں، حتیٰ اگر واجب ہی کہوں، اس کا ہونا کیا ہے، پھر کیوں اس کام کو انجام دیا جائے. تو عزیزان محترم، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے، اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے اس مرحلے تک آئیں، بحمد اللہ رب العالمین اچھا آئیں. اور اس بات کو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے کہوں، جو کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں گا، وہ یہ کہوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنا بر صغیر کے لوگوں نے پرچم سید الشہداء کو بلند کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کسی اور گروپ نے اس کام کو اتنا نہیں کیا. یہ سید الشہداء کا وہ فخر ہے جو ہم لوگ کو نصیب ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج. تو ہمیں اس کی اسپرٹ کی طرف جانا ہوگا. اسی طرح سید الشہداء کی ازداری کے معاملے میں، اسی طریقے سے باقی چیزوں کے معاملے میں. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ جلدی سے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. دوپہر خطبے کے دوران میں نے شاید عرض کیا تھا یا پتہ نہیں کس موقع کے اوپر عرض کیا، آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ امام تشریف لائیں گے ظلم سے لڑنے کے لیے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اور یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ظالم اور ظلم کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں 3 گروپس میں تقسیم کر رہا ہوں لوگوں کو. ایک وہ ہیں جو فاؤنڈرز ہیں، ظلم کے بانی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سپورٹرز ہیں، ظلم کے اور ظالم کے سپورٹر ہیں. اور تیسرا جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ بانی ہیں نہ سپورٹر ہیں، لیکن فائدہ اٹھایا ہے. مجھے بعض اوقات خوف یہ آتا ہے کہیں خدا نہ کرے ہم بانیوں میں تو نہیں آئیں گے، شاید بالکل کھل کر سپورٹر میں بھی نہیں آئیں گے، خدا نہ کرے ہم فائدہ اٹھانے والوں میں نہ آ رہے ہوں. اور یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سخت معاملات میں سے ایک معاملہ ہے کہ یہ کام کیسے نپٹے گا. اچھا، اس کو تذکرہ کرنے کا جو مطلب تھا وہ یہاں پر تھا. آپ کا دین کبھی نہ کبھی کسی پوائنٹ پر لا کر آپ کو ایک چیلنج میں ڈالے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین انسانوں کو چیلنج میں نہ ڈالے. قرآن کریم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا تم جنتوں میں چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے. ایسے سخت امتحان لیں گے تم سے پہلے والے انبیاء کے لیے تو وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، خدایا تیری مدد کہاں ہے. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین ہمیں چیلنج میں نہ ڈالے. صرف پرابلم یہاں پر آتی ہے جب چیلنج میں وہ ڈالے تو ہم کمپرومائز کر لیں.
بس اس کا مطلب ہے آگے کا راستہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی چیلنج نہیں آئے گا، اب کوئی چیلنج نہیں ہے پھر. اور اگر آپ چیلنج میں پڑے اور آپ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا اور کوئی ایسا کام کیا جو دین چاہتا تھا، اب آگے کوئی چیلنج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں، اب اس سے بڑا چیلنج آئے گا. اینڈ کہاں پر ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جان دے چکے ہوں گے. ایکچولی جو ہوگا وہ یہ ہوگا. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے بھائی آپ کے کام میں اچھی بات ہے، آپ یہ نہیں کہتے دین پہ چلو گے آسانی آئے گی، آپ بالکل کھل کے کہہ رہے ہو دین پہ چلو گے سختی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ ریالٹی ہے. اس کو کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ جب بھی دین کے راستے پر چلیں گے آپ کو ایک چیلنج آئے گا، اس چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، چیلنج کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے اس راستے کو لے لیا جو دین لینا چاہتا ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے. بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے جس کی انٹرپریٹیشن ہمیں بڑی لمبی کرنی پڑے گی، اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہم لوگ کسی چیلنج میں پھنستے ہیں، کوئی راستہ نکال کر چیلنج کو اوائڈ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپرومائز ہے. اچھا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ دین کے ساتھ اگر اس طرح کی کمپرومائزز کرتے رہے بگڑے گا کچھ نہیں، دین نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. یہ وہ دوسری مشکل ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. بس پہلا کام یہ کریں کہ دین کی لاجکس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کی فلسفیز تک پہنچنے کی کوشش کریں. جتنے ریچولز ہیں، جتنے کسٹمز ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی فلسفی ہے، اس تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں. تب آپ کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی اور پھر اس کو آگے منتقل کرنا آسان ہوگا. یہ ایک کام. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب تک آپ چیلنج نہیں لیں گے دین کے نام پر اور کمپرومائز کی طرف جائیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اچھا، آخری بات اس سلسلے میں اور عرض کرتا چلوں، اس غیبت اور غیبت کی خاتمے کے سلسلے میں، وہ یہ کہ دین انسانوں کا انتظار نہیں کرتا. دین انسانوں کا انتظار نہیں کرتا. عزیزان محترم، دین کا ایک آبجیکٹیو ہے اور پوری کائنات کا ایک آبجیکٹیو ہے. خداوند متعال نے اس آبجیکٹیو کو پورا کرنا ہے. ہمیں خداوند متعال نے ایک فضیلت دی، الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کے پرچم کو بلند کرنے والے میں ہم آگے رہے، اللہ کا کرم ہے. صرف ایک بات سوچئے گا، آیا دین خدا ہمارا انتظار کرے گا؟ نہیں. ایک کلاس میں کامیاب ہو گیا ہوں، الحمدللہ، مجھے اس پہ بہت فخر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اس قوم نے بڑا کردار انجام دیا، بڑا کام کیا، اور الحمدللہ علماء نے بھی اس کے اندر بہت کام کیا ہے، عام عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں، خواتین نے بھی، سب نے کام کیا، الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اس کا کوئی اگلا لیول ہے کیا؟ اگلا اسٹیج بھی ہے کیا؟ ہاں، اگلا اسٹیج بھی ہے. کیا دین خدا میرا انتظار کرے گا اس اگلے اسٹیج میں کہ میں کب اس میں داخل ہوں گا تب وہ داخل ہوگا؟ نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں. اس کو میں قانون کی صورت میں یہ لا کر کہتا ہوں کہ خدا نے کسی قوم سے دائمی فضیلت کا وعدہ نہیں کیا ہے. یعنی خدا متعال کسی قوم سے یہ کہے ہم تمہیں فضیلت دیں گے، اب تم کچھ بھی کرو یہ فضیلت تمہیں ملتی رہے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. خدا نے کبھی نہیں کیا ایسا وعدہ. اس کے بالکل برخلاف قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم تتولوا، تم کمر موڑ کے بیٹھ گئے، یعنی تم نے حالات سے اپنے رخ کو پھیر لیا اور تم نے توجہ نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ ان تتولوا، اگر تم پلٹ گئے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایک چیلنج دے رہا ہے. وہ یہ کہ دیکھو، اگر تم نیکسٹ فیز میں داخل نہیں ہوئے تو تم یہ نہیں سمجھنا میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا کہ کب تم داخل ہوگے تو میں دین کو نیکسٹ فیز میں داخل کروں گا. تم داخل نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور قوم لائیں گے، وہ قوم داخل کرے گی پھر اس کو. اب میں اپنے آپ سے اس بات پہ ڈرتا ہوں. وہی کہ بحمدللہ رب العالمین ہمیں ایک فضیلت ملی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی. اس فضیلت کو لے کے آگے بڑھے. ہم سب کو معلوم ہے اس کے اسٹیجز ہیں، ہم سب کو معلوم ہے اس میں نیکسٹ فیزز بھی ہیں. ان نیکسٹ فیزز میں اگر ہم داخل نہیں ہوئے، خدا متعال فرماتا ہے میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا، قطعاً انتظار نہیں کرے گا. اب اگر صرف اس بات کو پکڑ لیں، اس بات کو لے کر چلیں، تو آپ دنیا کے لیول کے اوپر آنے والی تبدیلیوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. مسلسل قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، مسلسل قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. اگر ہم اپنی اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہم فلسفیز تک نہیں پہنچے
کچھ اور قومیں پہنچیں گی، وہ اس پرچم کو اٹھا لیں گے، پھر یہ فضیلت دائمی ابدی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں، اس گستاخی کو معاف کیجیے گا اگر میں کر رہا ہوں، صرف ذرا ایک بات کو دیکھیے گا، آپ ایک زمانے میں سینٹر آف ایکسیلنس ہوتے ہوئے پیریفری میں آ رہے ہیں، آپ پیریفری میں جا رہے ہیں، اب آپ سینٹر آف ایکسیلنس نہیں ہیں، سینٹر آف ایکسیلنس موو کر رہا ہے۔ دین آپ کا انتظار نہیں کرے گا، میرا اور آپ کا انتظار نہیں کرے گا، دین اپنی حرکت کو جاری رکھے گا، اور اس حرکت میں دین کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اور آپ کے لیے ضروری پڑے گا کہ ہم اپنے دین کی گروتھ اور اس کی رشد میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ پوری دنیا عقل کے کسی اور لیول میں پہنچ رہی ہے، ہم سب کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر ایک فینومینا آیا ہوا ہے، وہ ہے ریشنلزم۔ پوری دنیا اس کے اندر آئی ہوئی ہے، دنیا کے ہر دین مذہب، ہر قوم قبیلے فرقے کو اپنے آپ کو ریشنلٹی کے اوپر ثابت کرنا ہوتا ہے، نہیں ثابت کریں گے ان کا کام آگے نہیں بڑھے گا، لوگ انہیں چھوڑ دیں گے پھر، اور لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کی اپنی اگلی نسلیں بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمیں فوراً اس بات کو کرنا پڑے گا، ہماری ہر کام کے پیچھے لاجک موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، فلاسفیز موجود ہیں، لاجکس موجود ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تب ہم اس امانت کو انصاف کے ساتھ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں گے۔ تو یہ چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور گرچہ موقع کچھ اور تھا لیکن میں نے سوچا یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔